ٹیپو سلطان برصغیر میں حکومت کرنے والے آخری مسلمان حکمران تھے۔ ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حیدر علی اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے والد نے آپ کا نام فتح علی ٹیپو رکھا۔ ٹیپو سلطان کے والد محصور کے حکمران تھے۔ 5 مئی 1799 عیسوی کو اپنے والد کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان نے محصور کا تخت سنبھالا۔ اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی۔ ٹیپو سلطان نے جب تخت محصور سنبھالا تو اس وقت ریاست کو بہت سے خطرات کا سامنا تھا۔ سب سے پہلا خطرہ انگریز تھے، دوسرا خطرہ مرہٹے اور تیسرا خطرہ دکن کا نظام۔ ٹیپو سلطان بڑی عقل مندی سے ان تمام خطرات کا سامنا کیا اور انگریز کی فوج کو کئی بار شکست سے دوچار کیا۔ انگریزوں کے لیے ٹیپو سلطان کا نام دہشت بن چکا تھا۔ برصغیر پر حکومت کرنے کی راہ میں ٹیپو سلطان سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ اس لیے انگریز چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح ٹیپو سلطان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ ٹیپو سلطان کی فوج 1,00,000 افراد پر مشتمل تھی، جو ہر وقت دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ٹیپو سلطان اور آپ کے والد حیدر علی نے 50 سال تک انگریز فوج کو روکے رکھا۔ ٹیپو سلطان کا دربار ہر وقت عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست میں شرعی عدالتیں قائم کر رکھی تھیں۔ ٹیپو سلطان کو مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے۔ آپ کی کوئی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ خود انگریز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ برصغیر میں جو علاقہ سب سے زیادہ سرسبز ہے وہ محصور کا علاقہ ہے اور محصور کے لوگ زیادہ خوشحال ہیں۔ ٹیپو سلطان کے دور میں ریاست محصور میں انگریز کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال نہیں ہوتی تھی۔ آپ انگریز سے بہت نفرت کرتے تھے اور ان کے وجود کو مسلمانوں کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ٹیپو سلطان کو ہندوستان میں راکٹ سائنس کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلی مرتبہ انگریزوں کے خلاف بڑی کامیابی سے راکٹ کا استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان عربی، فارسی اور اردو زبان میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کو سائنس میں بھی بڑی دلچسپی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یورپ سے سائنس کے اساتذہ کو بلوایا ہوا تھا، جو ریاست کے طلباء کو سائنسی تعلیم دیتے تھے۔ ٹیپو سلطان ہر جنگ میں اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑتے تھے۔ آپ کی تلوار کا وزن 8 کلو گرام تھا اور یہ ایک خاص قسم کے میٹل سے بنائی گئی تھی۔ ٹیپو سلطان اپنی ریاست کے علماء حضرات کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آپ نے علماء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے جو ہر ماہ ریاست کے تمام علماء کو ملتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست میں موجود اقلیتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے غیر مسلم عوام بھی آپ سے بہت خوش تھی۔ ٹیپو سلطان کی ریاست کا سرکاری نام ریاست خداداد محصور تھا۔ ناظرین، انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے کئی جنگیں گیں، لیکن ٹیپو سلطان کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے ہر بار انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریز ہر حال میں ٹیپو سلطان کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے، لیکن براہ راست جنگ کے ذریعے یہ ممکن نہ تھا۔ اس لیے انگریز نے ریاست کے اعلیٰ حکام کو رشوت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا گیا لیکن سب نے انکار کر دیا۔ میر صادق، جو کہ ریاست کا وزیر اعلیٰ تھا، اس نے انگریز سے رشوت لے کر غداری کا وعدہ کر دیا اور انگریز فوج سے کہا کہ وہ قلعے پر حملہ کر دیں۔ جب انگریز فوج نے قلعے پر حملہ کیا تو میر صادق نے پہرے پر موجود فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے اپنے پاس بلوا لیا، جس کی وجہ سے انگریز فوج نے قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ٹیپو سلطان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ آپ کو آپ کے قریبی ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ خفیہ راستے سے بھاگ جائیں، جس پر ٹیپو سلطان نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ آپ نے کہا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور یہ کہہ کر آپ میدان جنگ میں کود گئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ کہا جاتا ہے جب ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر انگریز گورنر تک پہنچی تو انہوں نے سرکاری طور پر جشن کا اعلان کیا۔ ٹیپو سلطان کا انگریز کو اتنا خوف تھا کہ موت کے بعد بھی وہ آپ کی لاش کے قریب آنے سے ڈرتے رہے۔